ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ادعوا حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا موجدون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. صدق الله تعالى. یہ سورۃ العنکبوت کا تیسرا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں بنیادی طور پر بیان فرمائی. پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ جو انسان اللہ کی اس دین کے نظریے اور فکر کو قبول کر لیتا ہے اسے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اس پر قربانی کا ہر راستہ کھلا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس دین کو قبول کر لینے کے بعد ان کے لیے فتوحات ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، عیاشیاں ہوں گی. نہیں، بلکہ ان کے لیے مشکلات، ان کی آزمائشیں، انہیں قربانیاں دینی. اللہ کے دین کے غلبے اور پھیلاؤ کے لیے دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے انہیں یہی جدوجہد اور کوشش کرنی اور اس راستے میں انہیں بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کرنا ہوگا. مالی قربانیاں، جانی قربانیاں اور بھی کسی قسم کی تکلیف اور اذیتیں سہنی پڑے انہیں برداشت کرنی ہے. لوگ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں حسب الناس کوئی یقول وہ آمنا وہ دارکل، غلط سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد بس انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نہیں، انہیں ضرور آزمائش گزارا جائے گا، مشکلات سے گزارا جائے گا. پہلی بات یہ بیان کروں اور دوسری بات یہ بیان کروں کہ جو
اللہ کے اس دین کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے اس کے مقابلے کی ٹھان کی اور وہ دنیا میں اللہ کے اس دین کو غالب نہیں آنے دینا چاہتے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، طرح طرح کی اللہ کے دین کے راستے میں انہوں نے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں، دنیا میں یا دنیا اور آخرت دونوں۔ بہت سارے کچھ اسباب کے تحت ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں تو لازمی عذاب ہے، اور کئیوں کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں سخت ترین سزا دی۔ اللہ نے اپنی یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے لیے سورہ مبارکہ میں 7 واقعات ذکر کی، جن میں سے 3 واقعات کا پہلے دعوے سے تعلق ہے، پہلی بات اور بنیادی اس نظریے سے تعلق ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اس کی خاطر انہیں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے کوئی معمولی عرصہ نہیں بلکہ 950 سال مسلسل اپنی قوم کو دعوت دی، رات بھی انہوں نے نہیں دیکھی، دن بھی نہیں دیکھا، انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، انہوں نے کوئی موقع نہیں ایسا ان کے ہاتھ آیا کہ انہوں نے اس میں کوئی سستی کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو نہ سمجھایا۔ اور انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام آخر 950 سال کے بعد اللہ سے شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کو بھی بلایا تیری طرف، دن کو بھی میں نے انہیں سمجھایا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے سوائے فرار کے اور کوئی راستہ اختیار نہیں، بجائے میری بات سننے کی انہوں نے مجھ سے وہی بولا۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام نے مسلسل جو بڑی تکلیفیں سے اس کے لیے قوم کی طرف سے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اے اللہ اور اس کے اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت، تم بھی اس راستے میں جو مسلسل کے عمل اور راستے کو اختیار کرنا ہو، مسلسل کوشش کرنی ہو، اس میں جو تکلیفیں آئیں انہیں بخوشی برداشت کرنا ہو۔ اور دوسرا واقعہ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھو، جب انہوں نے اللہ کے اس دین کی دعوت کا آغاز کیا، اپنے سارے گھر والوں نے چھوڑ دیا، قوم دشمن اور مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت نمرود پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جلانے قتل کرنے کے ذمہ ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ پچھلے درس میں بھی ہوا اور آج کے رکوع میں بھی۔ اور تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو لوط علیہ السلام نے بھی اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی، بہت تکلیف سے دی، بڑی بڑی انہیں تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں گی، اس کا بھی تذکرہ آج اس درس میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ ایک ہے اللہ کی تعلیمات نہیں مانتا ہوں، اس حوالے سے کوئی جبر اور زبردستی اس پر نہیں ہے، قرآن نے واضح اصول بیان کر دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو اپنا دین سمجھانا چاہیں، آپ اس پر زبردستی کرنے لگ پڑیں کہ ہمارے دین کو قبول کر ورنہ ہم تیری گردن کاٹ دیں گے، نہیں، لا اکراہ، اس پر اکراہ اور جبر نہیں کر سکتے۔ جو بھی اس دین کو قبول کرتے ہیں خوشی سے قبول کریں، سوچ سمجھ کر قبول کریں، بصیرت سے قبول کریں، اسے سمجھ میں آتا ہے تو قبول کرے، نہیں آتا تو ٹھیک ہے، دنیا میں اس کے لیے میدان عمل کھلا ہے، چاہے اچھا کام کرے برا کرے، یہ دنیا دار امتحان ہے، امتحان گاہ میں چاہے کوئی صحیح پیپر حل کرے یا کوئی غلط کرے اس کو روکا نہیں جائے گا، اس کے
کی مرضی. لیکن جب نتیجہ سامنے آئے گا تو غلط پیپر حل کرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کام کیا، میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں، کیا نقصان کیا. دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو موقع دے رکھا ہے، اچھے کو بھی اور برے انسان کو بھی. اچھائی کرنا چاہتا ہے تو اچھائی کرے، کوئی برائی کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی کرے. نتیجہ آخرت میں نہیں، جب نتیجہ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا. لیکن وہ کافر جو اللہ کے دین کا مقابلہ کرتا ہے، اسے دنیا میں قائم نہیں ہونے دیتا، راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اسے اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کا ابو جہل قومی نے مقابلہ کیا. انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ یہ دین پھیلے اور انہوں نے ہر رکاوٹ کھڑی کی، اس جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہر ایک انہوں نے جتن کی. یہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر گئے تو وہاں بھی نہیں ان کو سکون سے بیٹھنے دیا گیا. وہاں بھی پیچھے ایک وفد پہنچ گیا میں شاہ حبشہ نجاشی سے بات کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہماری قوم کے کو واپس کرو. تو یہ ان کی سوچ میں ہی قصور ہے، وہ اس جماعت کو نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اگر صرف اتنی بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے نظریے پر رہیں، اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ کوئی بحث ہے، نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے. اس کی سزا تو اللہ دے گا اس کو. لیکن وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم انہیں معاشرے میں غالب نہیں ہونے دیں گے، وَلِقَائِهِ، اور وہ اللہ سے ملاقات بھی کبھی انکار کرتے ہیں. یعنی کل قیامت کے دن جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جو ہم انسانی اعمال میں نتائج نکلتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. میں الہی کے یسوع رحمتی، یہی لوگ در حقیقت تیری رحمت سے مایوس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں. ایک سچا مسلمان اسے بھی تکلیفیں آتی ہیں لیکن ان تکلیفوں میں بھی وہ لذت محسوس کرتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں. اسے دل میں اطمینان ہوتا ہے. لیکن یہ انسان مایوس ہے، تذبذب، بے چین، پریشان ہے، مقابلہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا بلکہ مایوسی کا شکار ہوگا. اور میں وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک قسم کی سزا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزشتہ رکوع میں ذکر ہوا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو کی، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم بجائے بات سمجھنے کے الٹا کیا کہتی آگے. فما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب حضرت ابراہیم کی قوم کا الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا کر واپس کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوری قوم ایک پیج پر اکٹھے ہو کر مشورہ کر رہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. ہمارے خداؤں، ہمارے اس دین، ہمارے نظریے اور ہماری فکر کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو قتل کیا جائے. ایک مشورہ یہ بھی آئے اور پھر آخر جس پر سارے متفق ہو گئے وہ یہ کہ نہیں قتل نہیں بلکہ اس کو نشان عبرت بناؤ، اس کو جلا دو، بہت بڑا الاؤ، آگ کا بھڑکاؤ اور اس میں اس کو پھینکو. وہ ہر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشرکین دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے ہیں. ان کا کیا کیا ہے؟ کسی نے کہا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے. اسرائیلی بھی مخالفت کی کہ نہیں اگر یہ مکہ سے نکل گئے تو ہم نے دیکھا نہیں ان کی زبان میں کتنی چاشنی ہے، اتنی تاثیر ہے کہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ اکٹھے ہو کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے. کسی نے کہا ان کو قید کر دیں، کہا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہو کر ہمارے مخالف ہوتے ہیں. مختلف آراء سامنے اور آخر ابو جہل جس بات پر متفق ہوا وہ یہ ہے کہ سارے قبائل ان کا ایک نوجوان لو اور ہم سب مل کر رات کو ان پر حملہ کریں اور انہیں قتل کریں. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وکیل جلا دیا. یہ تو اللہ کی طرف سے ایسا
یہ تو ہے اس قادر مطلق، اس مدبر حکیم و دانا مالک کے سامنے کسی کی کیا تدبیر چل سکتی ہے کہ جس رات انہوں نے حضور کو قتل کرنے کے لیے حضور کے کاشانہ اطہر کا محاصرہ کیا، اسی رات میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی اٹھا کر ان کے چہروں کی طرف پھینکی اور کہا شاہ وجود، اور یہ کہتے ہوئے ان کے درمیان سے گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے بستر پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھے اور دیکھا حضور کے بستر پر حضرت علی ہیں، اب دل ملائے، اب دوڑے دیکھے، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ آخر کار انہوں نے بہت بڑی آگ بھڑکائی اور اس آگ کے اندر انہوں نے پھینکنے کے لیے اس دور کا ایک جو آلہ منجنیق کہلاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر دور سے پھینکنے کا ارادہ کیا۔ تو مقصد یہ بھی تھا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جائے گا نا، یا ان کو اس پہ بٹھایا جائے گا تو ڈر جائیں گے اور ڈر کر اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو وہ نظریہ اور فکر ہے، یہ تو وہ دین ہے جس کو ایک دفعہ انسان قبول کر لیتا ہے دل کی گہرائی سے، پھر چاہے اس کے جسم کے اوپر بچے اڑ جائیں، چاہے اسے جلا دیا جائے، اسے چاہے کاٹ کر رکھ دیا جائے، لیکن وہ اپنی اس نظریے اور دین کے پیچھے نہیں رہتا، بلکہ اس جان دینے اور قربانی میں بھی وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر پھینکا گیا آگ میں، اس مالک نے اسی آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر برد و سلام بن جانا۔ اسی کو یہاں فرمایا فانجاہ اللہ من النار، کہ اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو اللہ پر ایمان لینے لگتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ سے نجات پائی اور قوم حیران ششدر ہے، حضرت ابراہیم نے مخاطب ہو کر ایک بات سمجھائی اور فرمایا کہ دیکھو یہاں دنیا میں اس بت پرستی کی وجہ سے تم سب اکٹھے ہو گئے اور ایک متحدہ محاذ بنا کر تم میرے خلاف ہو گئے۔ اب یہاں تو تمہارا یہ اتحاد، یہ اکٹھا ہونا، یہ آپس میں محبتیں اس بت پرستی کی وجہ سے، اس شرک اور کفر کی وجہ سے تم اکٹھے ہو گئے۔ یاد رکھو یہی بت پرستی، شرک اور کفر کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے حضور پیش ہو گے نا، یہی تمہارے لیے نفرت کا، ایک دوسرے پر لام تان کرنے کا، ایک دوسرے پر الزام کرنے کا سبب ہے۔ کل ہر ایک جو ہے وہ کہے گا کہ میں اس کی وجہ سے غلط راستے پر تھا، میں اس کی وجہ سے میں نے ابراہیم کی مخالفت کی۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو بھی یہاں ذکر کیا اور فرمایا وقال انما اتخذتم من دون اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم نے اللہ کو چھوڑ کر یا بتوں کو مودت بینکم، آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا دنیا کی زندگی میں۔ کہہ رہے ہیں مفاد پرست کا بلا، اپنے مفادات کی تحت کیا ہو جاتے ہیں، بس اوقات اکٹھا ہو جاتے ہیں اپنے مفادات، کوئی مفادات پورے ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے الگ اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ثم یوم القیامہ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے ایک دوسرے کا کیا کرے گا، انکار کرے گا، بلکہ تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہر ایک دوسرے کو کہے گا جو ضعفاء ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، وہ اپنے کبراء کے بارے میں، اپنے لیڈروں اور سرداروں کے بارے میں کہیں گے فَزِدْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ، اللہ نے ڈبل سزا دی، ان کی وجہ سے تو ہم بھی غلط راستے پہ پڑے گے۔ اور ان کے وہ وڈیرے اور سردار کہیں گے ہم نے تمہیں زبردستی تھوڑا کہا تھا، تم ہمارے پیچھے اپنے مفادات کے تحت لگے رہے۔ وہاں ایک دوسرے پر قرآن کی دوسری جگہ ان کی اسلام اتار کا تذکرہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر لام اتار کریں گے، لیکن تم سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، وما بعدکم النار وما لکم من ناصرین، اور کوئی بھی تمہیں اللہ کی اس نے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ان سب میں سے، پوری قوم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والا ایک شخص ہے، وہ کا بھتیجا لوط علیہ السلام ہے۔ فآمن له لوط، بس ابراہیم پر لوط ایمان لے آیا۔
یعنی صرف انہوں نے ان کی تعلیمات کو مانا یا ان کی اہلیہ حضرت سارہ نے ان کی تعلیمات کو مانا. وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ سے نجات پانے کے بعد کہا کہ اب میں اپنے رب کی حضور ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اس سرزمین کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہاں کوئی خیر کی توقع امید نہیں ہے. تمہاری صلاحیتیں ختم ہو گئی، غصب ہو گئی، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو میری بات نہیں سن رہے، تو یہاں مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. جہاں انسان کو معلوم ہونا کہ بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میری دعوت کوئی فائدہ نہیں دے گی، تو وہاں انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی اور کو اپنی دعوت کا میدان بناؤ، کسی اور کو بات سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کسی اور کو اللہ توفیق دے گا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے، یہ عراق کا شہر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، تو عراق کی سرزمین کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں اور اس کا ذکر کیا. وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی میرا رب، وہی غالب ہے، مجھے غلبہ دے گا، الحکیم وہی حکیم و دانا ہے، مجھے حکمت و دانائی عطا فرمائے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی دین کی خاطر قربانی کی، اپنی بندگی کا اظہار کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے بندہ نوازی بھی ہوئی. جب کوئی بندہ اللہ کی دین کی خاطر قربانی دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ بس اس سے قربانی دیتا رہتا ہے، یہ اللہ پہ نوازتا بھی ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی اللہ نوازے. اللہ اپنے بندوں سے جب ان کی تھوڑا سا بھی عمل پیش ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی اللہ کے لیے کوئی بندہ قربانی دیتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو پھر اللہ کی نوازش نہیں، بندہ نوازی نہیں، وہ تو بڑا مالک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک قدم اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں. تو اللہ کی مہربانی، عنایت، اللہ کی نوازش وہ بندے کی عمل سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے. چنانچہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کی نوازش ہے اس کا ذکر ہے کہ ہم نے وہ عملہ اسحاق و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کو ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائی، اسحاق اور یعقوب کی صورت، اسحاق بیٹا، یعقوب پوتا، کہ ان کی نسل آگے جاری ہوگی. اور فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اس ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا. قیامت تک کے لیے ہم نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے جاری کیا. اتنی بڑی یہ عظمت ہے کہ نبوت جو دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، دین کے حوالے سے سب سے بڑا منصب وہ نبوت کا ہوتا ہے، تو اللہ کی یہ نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی نسل میں اس قربانی کے نتیجے میں تا قیامت جاری ہے. اس کے بعد جتنے بھی دنیا میں انبیاء ہیں، یہاں تک کہ آخر میں سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ سب کی سب ابراہیم کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو بیٹوں سے آگے چلی، ایک یعقوب سے، یعقوب کا لقب اسرائیل ہے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بنی اسرائیل کی نسل سے 400 کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہیں، جن میں بڑے بڑے بلند اور اونچے درجے کے انبیاء بھی گزرے ہیں. حضرت داؤد ہیں، سلیمان ہیں، یوسف ہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ پہلے گزرا ہے. تو ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، تو ہم نے انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی دیا جو انہوں نے قربانی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں ہوں گے، آخرت میں بھی ان کا بلند مقام ہوگا. اب ان کے بھتیجے لوط کا بھی ذکر ہوا، انہوں نے بھی کردار ادا کیا. یہ تیسرا واقعہ ہے جو اس حوالے سے مسلمان جماعت کو حوصلہ دیتا ہے کہ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام نے بھی بڑی قربانی کی، انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھانے میں بڑے جتن کیے اور قوم کی طرف سے بڑی تکلیف رضیت ہوتے ہیں.
لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، یہ قوم کیا ہے؟ بنی سدوم کی قوم کہلاتی ہے۔ ان میں بڑی دو خرابی پیدا ہوئی، خرابی اور بھی بڑی تھی، بد اخلاقی، طرح طرح کی بد اخلاقی، لیکن بڑے درجے کی دو خرابی۔ ایک تو یہ کام سنی اور ڈاکہ کرتے، لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے، لوگوں کے مالوں کو لوٹ لینا، چوری کر لینا۔ کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس مہمان کو بھی سامان پائے، رات کسی کی گزارنی ہے تو فکر ہوتی تھی اس قوم میں آ جاتا سامان کو اس کا نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح راستوں پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے، ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے۔ ایک خرابی تھی۔ اور دوسری خرابی اس کے اندر جو اس سے بھی گھناؤنی اور بری تھی وہ لواطت تھی۔ یعنی انسان اس سے پہلے اس خرابی کا کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ ڈاکہ زنی یا چوری پہلے بھی قوموں اور افراد میں رہی ہے، لیکن یہ عمل کہ اپنی جنسی خواہش کو وہ بجائے اللہ نے جو انسان اور مرد کے لیے اس کا جن سے مخالف عورت کو پیدا کیا ہے تو اس کے ذریعے سے پورا کرے، لیکن انہوں نے اپنی جنسی خواہش کو اپنی ہی جنس سے یعنی مردوں ہی سے خواہش پوری کرنے میں لگے۔ اور پھر یہ بھی کام نہیں کوئی چوری چھپے ہو، بلکہ اعلانیہ مجلسوں میں اتنی شرم و حیا سے یہ قوم گر گئی کہ یہ اعلانیہ طور پر مجلس کے اندر کیا بے حیائی کرنے کا لوط علیہ السلام نے یہ سمجھایا، اسی کا تذکرہ ہے کہ ولوط قال لقومه، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں انکم لتأتون الفاحشہ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی بے حیائی کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا کی قوموں میں سے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ گویا سب سے پہلے اس لواطت کے عمل کو، جس پر آج یورپ بہت زیادہ تیزی سے عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس پر تمہارے سوا کسی نے پہلے عمل نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم جو ہے مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اور دوسری بد عملی کیا کہ وتقطعون السبیل، تم کیا راستوں کو کاٹ دیتے ہو، یعنی ڈاکے ڈالتے ہو۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، چوری چھپے نہیں، مجلس کے اندر اعلانیہ طور پر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا اپنی قوم کو تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنتم صادقين۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر تم حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ لیا اللہ کا عذاب، جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنتم من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب تو نہیں آ جاتا، لے آپ کو۔ حضرت لوط علیہ السلام جب مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار میری مدد فرما ایسی قوم کے خلاف جو فسادی ہے، جنہوں نے فساد کو اپنا وسیلہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس سے پہلے وہ فرشتے جو عذاب لے کر آنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سمود یعنی قوم لوط جن کو سدوم اور عمورہ کی قوم کہا جاتا ہے، ان کی طرف مبعوث کیا تھا۔ وہ جبل ابراہیم علیہ السلام نے جو سرزمین شام میں جس جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں سے یہ آبادیاں نظر آتی تھی قوم لوط۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے ہیں، وہ تفصیلی بات ہے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے لا دیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں کیا کہ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشریٰ، ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو آ کر خوشخبری کس کی؟ بیٹے اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کہ اس سے آپ کی نسل چلے گی۔ یعنی ایک طرف ایک نسل کو بڑھایا جا رہا ہے، اس سے انسانیت کا ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف بد کردار قوم کی تباہی و بربادی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ان فرشتوں نے کہا ابراہیم سے قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية،
یہ جو بستی ہے نا اس کی طرف اشارہ کر کے ان کے رہنے والوں کو بے شک ہم ہلاک کرنے والے، ان کو تباہ و برباد کرنے والے۔ ایک طرف گویا کہ نسل انسانیت کے بڑھانے، نیک لوگوں کے بڑھانے کا اعلان، دوسری طرف دوسری قوم کی تباہی کا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی کہنے لگے کہ اتنا وہاں تو جس بستی کو تم برباد کرنے لگے ہو، بے شک وہ فرشتے کہنے لگے کہ وہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، اور نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو تم بچا لیں گے، لنجینہ وآلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، مگر ان کی عورت نہیں بچی، وہ بھی پیچھے ان عذاب میں گرفتار لوگوں میں سے ہوگی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے، کیونکہ ان کی عورت کا کردار ہوئی وہ بھی غلط تھا، یہ بھی ہے ان بد کردار لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کے عمل میں ان کی حمایت کرتی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ لوط علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، لیکن اہلیت ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ نے ہر جگہ پر اس کی سزا کا ذکر کیا۔ فلما ان جاءت رسلنا، اور جب پھر ہمارے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کو پہچانا نہیں، نوجوان لڑکوں کی صورت میں ہے کہ لوط علیہ السلام پہلے انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، سی ابھی پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، وضاق ابھی، اور ان کا دل تنگ ہوا، وضاق ابھی ذرا پریشان اس لیے ہو گئے، گھبرا اس لیے گئے کہ یہ نوجوان لڑکے اور میری قوم تو پہلے ہی نوجوان لڑکوں کے خلاف ہے، ان کو پکڑ کر ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر دیا، تو مجھے تو یہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام گھبرا گئے ہیں تو انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ولا تحزن، پریشان نہ ہوئے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہمارے تک وہ نہیں پہنچ سکتے، انا منجوک، ہم تجھے اور تیرے خاندان کو بچا دیں گے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی نہیں بچے گی، کانت من الغابرین، وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منجدون علی اہل هذه، انا منجدون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک اس بستی کے رہنے والوں پر ہم آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑ دے، اللہ نے ان پر پھر پتھروں کی بارش نازل کی اور اسی طرح ان بستیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا فِيهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، اور ہم نے یقیناً ان بستیوں میں سے کچھ نشان واضح طور پر چھوڑ دیے ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل و شعور سے کام لے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ آج بھی قوم لوط کی بستیاں، ان کے نشان اور کھنڈرات موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اسی طرح قوم سمود کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزر جاؤ، کیونکہ یہاں پر اس قوم پر اللہ کا عذاب ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، جن قوموں کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ آج بھی نشانی عبرت ہیں عقل مند لوگوں کے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور جو ہم نے یہ سچا دین اور نظریہ قبول کی ہے اس پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ قائم رہنے